اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، ہم سورہ الملک کی تفسیر پڑھ رہے تھے اور یہ 18ویں آیت ہے، اور جو کہ پیچھے جو آیت گزری ہے اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ یہ آیت ہم نے پڑھی تھی احباب، یہ بھی پڑھی ہے، اور امن حد یہ بھی پڑھی ہے، یہ بھی پڑھی ہے۔ کہاں ہے ہم لوگ، کہاں تھے؟ سر ہم نے کافی پڑھ لیا تھا کل، میرا خیال ہے یہاں سے ہم نے ہاں پڑھنا تھا یہاں سے پڑھی ہے، یہاں سے قل هو الذی یہ انشأکم۔ والی، ہاں جی۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ پاک نے فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، هو الذی انشأکم، یہ وہی ذات ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل، اور پیدا کیا، جعل کا مطلب ہے خلقہ اور بنایا، لکم تمہارے لیے، السمع سماعت یا آنکھیں، والابصار اور بصارتیں یا پھر آنکھیں، سماعت کان اور ابصار آنکھیں، والافئدہ اور فؤاد کی جمع افئدہ، دل بنائے، افئدہ دل بنائے۔ تو قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی جو ہے شکر گزاری تم لوگ کرتے ہو، بہت کم شکر گزار ہے۔ آنکھیں، کان اور دل، دیکھا آپ نے، تین چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک ایک نعمت ایسی ہے جو ہزاروں نعمتوں کے برابر ہے، ایک ایک۔ اچھا، ان میں سے کوئی بھی چھن جائے تو تمہیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کا تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں، کان اور دل محض اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم ان سے اتنا ہی کام لو، کہ تم دیکھو، دیکھو سنو اور یہ کرو، نہیں نہیں، جتنا جانور کر لیتے ہوتے ہیں، جانور جتنا کام اس سے نہیں لینا، ان کو بھی تو یہ سب کچھ دیا ہوا ہے نا، بلکہ اس لیے دیے گئے تھے کہ تو آنکھوں سے تم اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرو۔ آیات کا مطلب ہے کہ نشانیاں اللہ کی دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، ستارے دیکھو، زمین دیکھو، اور مخلوقات کو دیکھو، خود پہ غور کرو۔ کانوں سے اللہ کی آیات اور احکام سنو، پھر دل سے ان میں غور کرو۔ مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ ان نعمتوں پر شکر تو کیا کرتے، الٹا ان نعمتوں کو اللہ کی راہ کی مخالفت میں استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا ہی علماء کا بھی یہ حال ہے۔ علماء کرام کو اللہ نے علم دیا تھا اس لیے کہ اس سے جو ہے وہ دین اور اللہ کی معرفت ہو، رسول کی معرفت ہو، اور اس سے لوگوں کو ڈرائے، اللہ پاک کے عذاب سے ڈرائے، اور ان کو اللہ کی طرف بلائے، لیکن اس سے وہ اور کام لے کے لیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس معاف فرمانے والا ہے۔ آپ اچھا دوسری آیت دیکھیں، اس تفسیر دیکھیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ وہی ایسا منعم ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور حق و ہدایت کی بات سننے، دیکھنے اور سوچنے کے لیے کان، آنکھیں اور دل دیے ہیں۔ ان احسانات کے سامنے تمہارا شکر بھی کم ہے، یا یہ کہ تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ دیکھا آپ نے، یعنی جتنا بھی شکر ادا کرو گے نا وہ کم ہی ہے۔ یہ بھی تو مانا ہو سکتا ہے نا کہ جتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، تم جتنا بھی شکر ادا کر لو، اس کی جو احسان ہے اس کا، یہ تم اس کا شکر ادا نہیں کر پاؤ گے، لیکن کرتے ہی نہیں ہے شکر، الٹا اس کو غلط استعمال کرتے ہو۔ ایک تو یہ تفسیر بھی عبداللہ بن عباس نے فرمائی۔ تیسری تفسیر دیکھیں، لغوی اعتبار سے، یعنی لفظ کے اعتبار سے، انشاء کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا اور پرورش کرنا کے مفہوم دیتا ہے۔ لفظ فؤاد، فؤاد کے مفہوم کی وضاحت سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں گزر چکی ہے۔ فؤاد دل کو کہتے ہیں، اور قلب اور فؤاد میں کیا فرق ہے، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو نا تو میں نے آپ کو کتاب دکھائی تھی، بھیجی تھی، مترادفات القرآن، جس میں عبد الرحمن گیلانی صاحب کی بڑی اچھی کتاب ہے، جس میں ایک ہی چیز کے لیے جتنے نام وضع کیے گئے ہیں اس میں فرق کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ وہاں سے جا کے ہمیں پڑھنا ہے، اس کو ذرا دیکھنا ہے۔ عام طور پر اس لفظ کا ترجمہ ہم دل کرتے ہیں، لیکن اصل میں اس سے مراد انسان کی وہ صلاحیت ہے جس کی مدد سے وہ دستیاب معلومات کا تجزیہ کر کے نتیجہ اخذ کرتا ہے، وہ چیز ہے فواد۔ چنانچہ اس لفظ میں عقل یا سمجھ بوجھ کا مفہوم رکھا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جب انسان کی طبعی صلاحیتوں یا حواس کا تذکرہ ہوتا ہے تو السمع کا ذکر پہلے آتا ہے۔ دیکھا آپ نے، جہاں بھی انسان کے حواس خمسہ کا ذکر ہوگا نا
اس میں سماعت پہلی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی علم کے ذرائع میں پہلا اور بنیادی ذریعہ جو ہے وہ ہے لسننگ کا، سماعت ہے۔ بچہ سنتا ہے سب سے پہلے نا، سب سے پہلے سنتا ہے۔ تو پچھلی نسلوں کے علمی آثار اور تجرباتی علم سے استفادہ کرنا ہر دور کے انسان کی ضرورت رہی ہے۔ اس علم کو بھی نسل در نسل منتقل کرنے کا ذریعہ، بہترین ذریعہ انسان کی سماعت ہی ہے۔ دوسرے حواس یا ذرائع اس میں اپنا اپنا حصہ بعد کے مراحل میں شامل کرتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم شکر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ ایک اور بھی تفسیر دیکھیے گا۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ کفار سے ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کان، آنکھ اور دل کی جو نعمت عطا کی ہے انہیں انہی مقاصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے یہ نعمت عطا کی گئی تھی۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے ہم نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ایک اور بھی آیت کریمہ ہے، اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دی ہوئی ہر نعمت کو اس کے مقصد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری آیت کریمہ جو ہم آج پڑھنے والے ہیں وہ ہے قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے اے میرے حبیب کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کر کے ایک جگہ سے تمام روئے زمین پر پھیلا دیا۔ ہاں جی، مکہ سے سارا کچھ پھیلا۔ اگر اس میں یہ قدرت ہے اللہ پاک میں، تو وہ تمہیں ایک جگہ پر پھر سے اکٹھا بھی کر سکتا ہے، اور یہ کام وہ عالم آخرت میں کرے گا۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے گفتگو میں تمہاری زبانوں، تمہارے رنگوں، تمہارے لباسوں، تمہاری شکلوں اور صورتوں کے مختلف ہونے کے ساتھ تمہیں زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیا، اور تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ بس اتنا ہی ہم نے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور یقولون وہ کہتے ہیں کفار، متا کب ہے، هَذَا الْوَعْدُ یہ جو وعدہ آپ کر رہے ہیں، کب ہے عذاب کا وعدہ، کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ۔ کافر جب یہ پوچھتے تھے نا قیامت کا، تو وہ ازراہ تمسخر اور مذاق ہی پوچھا کرتے تھے، اور اس سوال سے ان کا مقصد اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور قیامت سب کی تکذیب جو ہے وہ اس کی نیت ہوتی تھی۔ جھٹلاتے تھے اللہ کو بھی، رسول کو بھی، اور قیامت کو بھی۔ سوال سے یہ مراد تھا، مذاق اڑاتے تھے۔ یہ سوال اس غرض سے نہیں تھا کہ وہ قیامت کا وقت اور اس کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے، اور اس بات کے لیے تیار تھے کہ اگر انہیں اس کی آمد کا سال، مہینہ، دن اور وقت بتا دیا جائے تو وہ اسے مان لیں گے، بلکہ دراصل وہ اس کے آنے کو غیر ممکن اور بعید از عقل سمجھتے تھے، اور یہ سوال اس غرض کے لیے کیا کرتے تھے کہ اسے جھٹلانے کا ایک بہانہ ان کے ہاتھ آئے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ حشر و نشر کا یہ عجیب و غریب افسانہ جو تم ہمیں سنا رہے ہو آخر کب ظہور میں آئے گا؟ اسے کس وقت کے لیے اٹھا رکھا ہے تم نے؟ کیوں دیر ہو رہی ہے؟ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر اسے دکھا کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں اس کا یقین آ جائے؟ اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی شخص اگر قیامت کا قائل ہو سکتا ہے تو عقلی دلائل سے ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ وہ دلائل تفصیل کے ساتھ دے دیے گئے ہیں۔ رہی اس کی تاریخ، تو قیامت کے بحث میں اس کا سوال اٹھانا ایک جاہل آدمی ہی کا کام ہو سکتا ہے کہ جب وہ تمہاری بتائی ہوئی تاریخ پر آ جائے گی تو مان لوں گا، اگر آخر میں کیسے یقین کر لوں، آج آخر میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ اس روز ضرور آ جائے گی۔ یعنی اگر کوئی بندہ سوال کر رہا ہے قیامت کے بارے میں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ جب تمہاری اور باتیں نہیں مان رہا تو کیا وہ یہ مان لے گا کہ تم اس کو تاریخ بتا دو گے
تو تاریخ تو آنی ہے نہیں. ہمیں کہوں گا کہ بھئی آج سے 1000 سال کے بعد قیامت آنی ہے، تو یہ بندہ مان جائے گا کیا؟ وہ کہے گا مجھے دکھاؤ، مجھے 1000 سال میں اتنا دیر کیوں ہے ہو رہی ہے، اب ابھی قیامت لے کے آؤ، قیامت لے کے آؤ. تو وہ تو آپ سے جو بات پوچھ رہا، اکثر سوالات ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے، جو لوگ پوچھتے ہیں نا ہم سے، وہ ایسے ہی سوالات ہوتے ہیں، بغیر کسی بے تکے سوال ہوتے ہیں، بس بہت کم اچھے سوال ملتے ہیں. تو یہ ایسے سوال کرتے ہوتے ہیں، یہ بھی ایسے سوال ہے، بالکل جاہلانہ اور بچگانہ سوال ہے، جس کا جواب رسول اللہ نے نہیں دیا، اور آپ نے کبھی ان کو نہیں بتایا کہ قیامت کب آنی ہے. آپ علامات میں بتاتے رہے، اور جب ضرورت محسوس کی تو ان کو بتایا، دن بتایا اور وقت بتایا، ان کو دن بتایا باقاعدہ سے، اور اس کی مدت بھی بتائی اور علامات بھی بتائی، ڈیٹیل سے بتائی. اسی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجئے میرے حبیب ان کافروں کو بتا دیں کہ انما العلم عند اللہ، کہ اس کا جو علم ہے وہ تو اللہ کے پاس ہی ہے، اور انما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف کھلے طور پہ آگاہ کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں بس قیامت سے. اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اب یہ تفسیر مودودی، اس میں عقیدے کی ایک بات بیان ہوئی ہے جس پہ ہمارے برصغیر میں اختلاف ہے، اسپیشلی یہاں پہ، باہر تو نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ہے. کیا؟ کہ یعنی یہ تو مجھے معلوم نہیں، اچھا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ضرور آئے گی، اور لوگوں کو اس کی آمد سے پہلے خبردار کر دینے کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ قیامت آئے گی. ٹھیک ہو گیا، تو تم تیار رہو، تمہاری تو قیامت آ جائے گی، تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، مر جاؤ گے تو یک دم سے ہی تو قیامت آ جائے گی تمہاری. رہی یہ بات کہ وہ کب آئے گی، تو اس کا علم اللہ کو ہے، مجھے نہیں ہے. اب یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے کہ مجھے نہیں ہے نا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کیسے آیا ہوا ہے، کیسے ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے بس کہ مجھے نہیں ہے علم، اللہ کا قیامت کا علم نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان کو بتا دو، کافروں کو کہہ دو کہ اس کا علم جو ہے اللہ کے پاس ہے. اب یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس نہیں ہے، کہیں بھی آپ کو نہیں دکھائے گا وہ کہے کہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے. اب یہاں ایک رولا پڑ رہا ہے جو مسئلہ پڑ رہا ہے. ہاں، یہ انم ہے ہماری انم، اور یہ انم جو ہے نا، یہ ہماری انم موبائل کو ایسے یوز کرتی ہے، جب آپ نے دیکھا نا کتنا زبردست. اچھا جی، تو کہاں تھے ہم لوگ؟ اب یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اور خبردار کرنے کے لیے اس علم کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مودودی صاحب بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم اللہ کو ہے، مجھے نہیں ہے، اور خبردار کرنے کے لیے اس کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈیٹ بتاؤں کہ کب آنی ہے. اس معاملے کی ایک مثال اچھی طرح سمجھا سکتا ہے کیا؟ یہ بات کہ کوئی شخص کب مرے گا، اب یہ کیسے بتائیں گے؟ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کب مرے گا. البتہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. سمجھ گئے نا؟ قیامت آنی ہی آنی ہے، کب آنی ہے اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو قیامت کے لیے تیار ہو جاؤ بس. ہمارا یہ علم اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے کسی غیر محتاط دوست کو یہ تنبیہ کریں کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے مفاد کی حفاظت کا انتظام کر لے. اس تنبیہ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ وہ کس روز مرے گا. یہ تفسیر کی ہے تفہیم القرآن والے. اب دیکھیں یہ کیا فرماتے ہیں. یاد رہے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں دیا ہوا، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ حقیقی اور ذاتی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کے پاس علم ہے اس کا، اور ہر علم اللہ کے پاس ہی ہے، ہر علم اللہ کے پاس ہے. اچھا، ایسے انداز میں یہ بات اس وقت بھی کی جاتی جب معلومات ہونے کے باوجود بتانا مقصود نہیں ہوتا. کافروں کو اسپیشلی اللہ پاک نے ایسے خطابات فرمائے. حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم دیا ہے، اور اس پر وہ تمام احادیث شاہد ہیں جن میں آپ نے قیامت کی علامات ارشاد فرمائی ہیں، حتیٰ کہ سال بتانے کے علاوہ وقت، دن اور مہینہ بھی بتا دیا ہوا ہے. اب دیکھیں ایک اور بات اس جو حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوئی. کیسے حدیث پاک سے؟ وہ جو حدیث نہیں ہے جس میں جبریل علیہ السلام جو ہے وہ انسان کی شکل میں آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے نہیں زیادہ جانتا. ہاں جی، جسے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اب اس میں کوئی بھی انکار نہیں ہے قیامت کے جاننے کا. آپ نے کیا فرمایا کہ جبرائیل کو معلوم تھا کہ رسول رحمت شفیع امت اللہ پاک کی عطا سے غیب جانتے تھے اس حوالے سے، لیکن یہ بات بھی جانتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی. تو حضرت مفتی احمد ارخانی میں فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین حضور کے امتحان یا اظہار عجز کے لیے تو سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ حضور کو قیامت کا علم تو ہے مگر اس کا اظہار نہیں فرماتے. خیال رہے کہ حضور نے دوسرے موقع پر قیامت کا دن بھی بتا دیا ہوا ہے، مہینہ بھی بتایا، تاریخ بھی بتائی. فرمایا جمعے کو یہ جمعے کا دن ہوگا، قیامت کا 10ویں تاریخ ہوگی، محرم کے مہینے کی ہوگی.
جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کو یہ آئے گی، اور یہ چرندے پرند اور جتنی مخلوقات ہیں، یہ فرشتے بھی جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کیونکہ جمعے کو قیامت آنی ہے۔ یہ بات اس طرح جو ہے، دیکھو اسی کی مثال ایک اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے؟ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ خبر جو ہے لوگوں کو بتا دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ صرف تجھے بتایا ہوا ہے، لوگوں کو بتاؤ گے تو وہ عمل سے جائیں گے، وہ عمل نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض علم ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، ہر کسی کو عطا نہیں کیے جاتے، نہ ہی کسی کو بتایا جاتا ہے۔ یہاں تو کفار تھے نا، کفاروں کو بتانا تھا، اللہ پاک نے کافروں کو ایسے بتا دو، ایسے ہی بتا دو بس کہ قیامت کے دن کا جاننا ضروری نہیں ہے تمہارے لیے، اور وہ اللہ کے پاس ہی ہے اس کا علم، تم بس تیار رہو اس پہ، اور وہ اللہ پاک کرے گا، ایسے کرے گا۔ اور پھر بتایا کہ کیسے کرے گا، بتایا کہ جیسے تمہیں پیدا کیا، جیسے زمین کو بنایا، ایسے ہی مٹا کے پھر بنا دے گا۔ تو تم تو تھے ہی نہیں، تو تم جب بنو گے اور تم مٹی ہوگے تو تمہیں تو بنانا آسان ہے میرے لیے، تو قیامت تو کھڑی ہوگی ہی ہوگی، اور حساب کتاب تو ہوگا ہی ہوگا، اس کی تیاری کرو۔ دن وغیرہ کا فرق نہیں پڑے گا، اگر میں بتا دوں 2000 سال کے بعد ہے تو تمہیں کیا فرق پڑنا ہے اس سے؟ اگر آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ 700 سال کے بعد یعنی قیامت آنی ہے، تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مزید جو ہے وہ ڈر جائیں گے برائیوں گناہوں میں کہ چلو قیامت تو بہت دور ہے۔ کیسے بتانے کو کوئی فائدہ تھا؟ اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے کا جو کلمہ کا بتایا کہ لوگوں کو نہ بتاؤ، ورنہ پھر وہ کیا کریں گے؟ عمل میں سستی کریں گے، چونکہ ان کو پتہ لگ جائے گا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے پکا۔ اسی طرح یہ بھی کام ہے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا نہیں کہ آپ بتاؤ آگے لا کے لوگوں کو ٹائم بتاؤ۔ آپ کو بتاؤں میں ایک اور بھی ایک آیت کریمہ آتی ہے قرآن مجید میں، جس میں اللہ کے لیے نا 5 علوم جو ہیں وہ غیب کے جو ہیں وہ اللہ پاک نے خاص کیے ہیں کہ اللہ پاک کو یہ پتا ہے۔ حالانکہ جو آج کی سائنس ہے نا وہ بھی ہمیں بتا رہی ہے بارش کب ہوگی، بندہ جو ہے وہ عورت کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے، اس کے وہ بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے چیزوں کے بارے میں۔ اب پتہ ہے نا یہ ساری چیزیں اب کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ، اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معرفت انسانوں میں سب سے زیادہ معرفت دی ہے اور سب سے زیادہ علم دیا ہے، اور اس پہ اللہ پاک نے احسان بھی فرمایا کہ میں نے تمہیں فضل عظیم دیا ہوا ہے۔ فضل عظیم اتنا زیادہ تھا کہ یعنی ہر چیز بتا دی ہے، یعنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا بتایا جب لوگ کچھ بھی نہیں تھا، جب لوح بنا وہ بھی بتایا، پھر قلم بنا، دوات بنی، یہ سارا کچھ بتایا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، فرشت سے پہلے جنات تھے وہ کیا بنا، فرشتوں نے کیا کیا، سب کچھ بتایا۔ پھر ہمیں دنیا کے بارے میں بتایا، پھر اس کے دنیا کی آخرت قیامت تک کے بارے میں احوال صحابہ کرام کو بتایا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، اور جہاز کیسے اڑتا ہے، پرندے کیسے اڑتے ہیں، اور وہ آخر میں آخری جو قیامت سے پہلے کے جو لوگ ہوں گے وہ کیا کیا کرتے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اس کے بعد قیامت کیسے آئے گی، اس کا آغاز کیسے ہوگا، پھر اس کا اختتام کیسے ہوگا، درمیان میں کیسے ہوگا، پھر جنتی جب جنت میں جائیں گے، دوزخی جب دوزخ میں جائیں گے، دوزخی کیا کریں گے، جو جنتی کیا کریں گے، وہ سب احادیث میں ہمیں تفصیلات ملتی ہیں، ساری احادیث میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں ہمیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ آپ یہ ذرا سوچیں اس بارے میں، یہ جو بڑا اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ کون سی چیز ہمیں اپنے نبی کے بارے میں لوگوں کو بتانی چاہیے اور کون سی ہمیں نہیں بتانی۔ یعنی آپ اپنے باپ کے بارے میں کیا کیا بتا سکتے ہیں کسی کو، اور کیا آپ چھپانا چاہیں گے؟ تو آپ لوگوں کو بتا دیں میرا باپ نہیں جانتا، میرے باپ کو یہ نہیں آتا، میرے باپ کو یہ نہیں آتا، آپ صرف اپنے باپ کی اچھائیاں ہی بیان کرتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن یہاں مسلمان ایسے آ گئے ہیں کہ وہ رسول اللہ سے اچھائیوں کو دور دور کر رہے ہیں کہ یہ رسول کو نہیں پتا، رسول کو یہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا۔ وہ اس پہ کتابیں تلاش کرتے ہیں باقاعدہ سے، باقاعدہ وہ نکال کے دکھاتے ہیں کہ رسول کو نہیں پتا۔ ان کو نیچے اپنے گھوڑے کے ٹانگوں کا بھی نہیں پتا کہ کتنی ٹانگیں ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں پتا، حالانکہ وہ قبر کے اندر کا بتا رہے ہیں، بتا چکے ہیں سارا کیا کیا ہوگا، لیکن یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں پتا ان کو دیوار کیا کیا نہیں پتا۔ یعنی نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، نبأ خبر دینے والا۔ کون سی خبر دینے والا؟ جو لوگوں کو نہیں پتا، جو حواس خمسہ انسان حواس خمسہ سے معلوم نہیں کر سکتا، اللہ پاک نے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور پیغمبروں کو بتایا، سارا کچھ وہ بتایا جو حواس خمسہ سے معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ساری غیب کی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کے ماوراء الطبیعات ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے اسی نبی کے بارے میں کہیں کہ یہ نہیں جانتا، یہ ہماری طرح کا بندہ ہے، اور اس کو بس یہی ہے کہ اس کے ذمہ تبلیغ کا کام لگایا ہوا ہے تو یہ کر رہا ہے، باقی بس یہ ہماری طرح ہی ہے۔ تو ایسے وہ کرتے ہوتے ہیں، اور یہ ایسے ہی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کرتے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جو ہمارے ہاں جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، اور کس سے ہم امتی شمار ہوں گے اور کس سے ہم امتی شمار نہیں ہوں گے رسول اللہ کی۔
اچھا یہ اگلی آیت بھی پڑھ دیتے ہیں کہ فَوَلَمَّا رَأَوْهُ، جب وہ دیکھیں گے اس کو، وعدے کو دیکھیں گے، زُلْفَةً، جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے، زُلْفَةً، زلفہ کا مطلب کیا ہوگا؟ قریب تر، تو کیا ہوگا؟ سیئت وجوہن، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، ہاں جی، مسخ ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے، کفرو جن لوگ، الذین کفرو جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ نہیں مانتے تھے نا قیامت کو، اب جو ان کے سامنے قیامت آ جائے گی تو وہ ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور ان کو اس وقت کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے، اگرچہ تمہارے، ابھی ہم نے قیامت کا حساب لگایا نا امام مہدی کے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے فتنے ہم پاکستان میں اٹھتے ہیں، انڈیا میں اٹھتے ہیں بہت، چونکہ یہ لیبارٹری ہے، کسی نے فتنہ پیدا کرنا ہو نا تو پاکستان سے پیدا کر دیتے ہیں، کوئی نیا فرقہ بیان ہو تو یہاں پاکستان سے بنا دیتے ہیں، ہر چیز یہاں ٹیسٹ ہوتی ہے، تو ایسے ہی نا، یہ کیا بتا رہا تھا خدا کا اللہ معاف کرے مجھے، کیا میں کہہ رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا یار، قیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، ان کے سر چہرے، آپ کہتے ہیں کہ قیامت کا ہم نے حساب لگایا ہے ابھی؟ ہاں امام مہدی کا بتایا، میں نے کہا ہر شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ہمارا جو شیخ ہے نا یہ امام مہدی ہے، آ گئے، اور امام مہدی اب آنے والے ہیں، کیونکہ بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہو رہا ہے، اور یہاں یہ جا رہا ہو رہا ہے، اور یہاں اب یہ ہو رہا ہے، تو ابھی امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے، امام مہدی آ جائیں گے، تو امام مہدی کے آنے میں اس کے بعد نا پھر علماء کرام بیٹھے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ سارا لوگوں کو، چونکہ لوگوں کو بہت جلدی ہے امام مہدی کے آنے کی، وہ پاکستان کو پوری دنیا سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے مسلمان کو دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسلمان ہے بس پوری دنیا میں، اسی طرح مسلمان ہوں گے، بےایمان قسم کے، خائن قسم کے، دوغلے، فریبی، دھوکے باز، آدم خور، اس طرح کے لگتے ہیں کہ سارے مسلمان ایسے ہی ہیں جیسے، تو وہ کہتے ہیں کہ کب آئیں گے وہ امام مہدی اور ہمیں وہ بچائیں گے، اور وہ آ بھی گئے نا تو ان خبیثوں نے کبھی بھی ایمان نہیں ڈالا ان پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ فلاں امام مہدی ہے، اور فلاں امام مہدی آ گیا، فلاں امام مہدی آ گیا، اور اب آیا اور اب آیا، تو اس کے پھر وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے بتایا جو ہے نا کہ کیا کیا ان کے جو نشانیاں ہیں، امام مہدی کے آنے کی جو نشانیاں ہیں نا، وہ نشانیاں جو ہے انہوں نے گنوائی، کہ اس حساب سے جو احادیث میں تاریخ دی گئی ہے، باقاعدہ سے تاریخ دی گئی ہے، اس حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو کتنا عرصہ باقی بچتا ہے ان کے آنے میں، تو یہ جو پورا حساب لگایا وہ سارا کچھ دلائل سے ثابت کر کے، احادیث سے، قرآن سے، وہ سارا کچھ ملا کے جب پڑھا نا، تو یہ کوئی 700 سال کا عرصہ بنتا ہے کم سے کم، یعنی جو سب سے کم تاریخ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفین کے بعد، وہ جو آئے گی تو وہ آئے گی 700 سال کے بعد آ رہی ہے، یعنی بھی 1400 صدی چل رہی ہے نا، یہ 1445 چل رہا ہے نا، یعنی تو یہ آئے گا 21ویں کے بعد، یعنی کہ 22ویں جب ہوگا نا، یعنی 2000 سال کے بعد، رسول اللہ کے 2000 سال کے بعد، تو ہو سکتا ہے کہ 700 سال کے بعد آئے امام مہدی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ بہت دور چلا جائے گا، اور بہت 1000 سال اس پہ گزریں گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا قصہ، تو کم سے کم 700 سال ہیں ان کے آنے میں، لیکن ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے کسی کو بتانے کا، وہ تو مزید جو ہے وہ پھر نہیں ڈریں گے، ابھی تو ہم ڈرتے رہتے ہیں قیامت سے کہ قیامت آ ہی نہ جائے ہمارے اوپر، اور قیامت آ ہی نہ جائے، لیکن اگر بتا دیا نا، تاریخ بتا دی تو پھر تو گیا کام سے، اگر کسی کو بتا دیا کہ تم کب مرو گے، تو وہ تو بتائیں کیا، چلو قیامت کو چھوڑ دو، مرنے کا ہی بتا دو نا، کہ تم کب مرو گے، جب بندہ کوئی مرتا ہے کسی کینسر کے مریض کو بتا دو کہ تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے، کیا وہ جیتا ہے؟ وہ تو کسی سلام دعا بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے، سلام دعا بھی نہیں کرتا، وہ لوگوں سے شادیوں میں نہیں جاتا، وہ کسی کی فوتگی میں نہیں جاتا، وہ کسی کو ملنا پسند نہیں کرتا، جس کو بتا دیا جائے کہ تمہارے پاس 6 مہینے رہ گئے ہیں، خدا نہ خواستہ، تو اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ قیامت کب آئے گی تو وہ تو پھر گیا کام سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا، جیسے میں نے بتایا کلمہ کا بتایا کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اس کے بارے میں بھی نہیں بتایا، اسی طرح کا وہ نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، جیسے کہ حدیث میں ثابت ہے باقاعدہ سے انہوں نے دن بتایا باقاعدہ سے، اور تاریخ بھی بتائی۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ کیا ہے کہ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ بگڑ جائیں گے، کہیں گے یہ تو واقعی ہو گیا سارا کچھ، یعنی اس وقت تو تم قیامت اور بعث بعد الموت کا مذاق اڑاتے تھے اور طنزیں کیا کرتے تھے، مگر جب انہیں واقعہ ہوتے دیکھ لو گے تو تمہاری کیفیت وہی ہوگی جو ایک پھانسی کے مجرم کی تختہ دار کے وقت ہوتی ہے، چہرے کا حلیہ بگڑ جائے گا اور ہوائیاں اڑنے لگیں گی، اس وقت فرشتے تمہیں مخاطب کر کے کہیں گے یہ ہے قیامت کا دن جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آتا؟ سو جب یہ دوزخ کے عذاب کو پاس آتا ہوا، یہ دیکھو، جب یہ دوزخ کے قریب آئے گا نا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، تو وہ برا ہوگا عذاب، کافروں کے چہروں کو نا وہ جلا دے گا، اور اسے کہا جائے گا اس وقت کہ یہ وہ ہے عذاب ہے جس کے تم دنیا میں طلب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے وہ عذاب واقع کب ہوگا، تو یہ ہو گیا ہے، اب دیکھو تو چہرے ان کے جلس جائیں گے۔ چلو جی، یہ بس کافی ہے، اتنا ہمارا بہت زیادہ ہو گیا،
انشاءاللہ پھر اس کو ختم کریں گے ہم لوگ، اور ہم انشاءاللہ منڈے سے نا 6 مئی سے انشاءاللہ ہم ایک دفعہ دوبارہ سے قرآن مجید شروع سے پڑھیں گے انشاءاللہ، تب تفسیر پڑھیں گے، اور وہ اس میں اس کے بارے میں نا آپ سے میں نے مشورہ بھی کرنا ہے کہ کیسے پڑھیں گے ہم لوگ، اور یہ ہم اس کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ، سورہ ملک کو بھی ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ خیال رکھے. ٹھیک انشاءاللہ ہے احباب، انشاءاللہ. سلامت رہیں، انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کے آنے کا، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ. ورحمۃ